یہ فائر وال کس بلا کا نام ہے؟ اگلی جنگ عظیم پانی پہ تو ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے پانی سے پہلے ہو جائے ڈیٹا کی جنگ. جن کو لگتا ہے نا کہ اس ملک میں فوج نہیں ہونی چاہیے یا اس ملک میں کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ جائیں نا، ان کو فلسطین بھیجیں. امریکہ سے آپ کرتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا، آپ کو ٹریس. اور آپ بیٹھے کہاں ہوتے ہو؟ آپ یا پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر آپ فزیکلی بھی باہر ہوتے ہیں. جب بھی آپ انٹرنیٹ پہ کوئی تصویر دیکھیں جس کے بارے میں آپ کو شک ہو، چاہے وہ فیس بک پہ ہے یا جس پہ شک ہو کہ وہ فیک ہے، کہ وہ فیک ہو سکتی ہے. 10 لوگ دھاک لگا کے بیٹھے ہوئے اس نیوکلیئر بم پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ہے، تو یہ کل کو تو ہمیں ناتھ ڈالے گا. ایف آئی اے بھی ریڈی بیٹھی ہے سر. ایف آئی اے ہمیشہ سے رکھنا ہے تسی بات بھی. 3 سرخ ٹک جو ہیں وہ حکومت نے آپ کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اور آپ کو جلد ہی ایک عدالتی سمن مل جائے گا. ہائلائٹس آپ نے دیکھی. آج کے سنو پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں فہد ملک جو کہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ فائر وال کس بلا کا نام ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کیوں لانچ کرنے جا رہی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب آپ کا ڈیٹا کیسے دیکھ سکتی ہے، اور اگر آپ کے واٹس ایپ کے میسج پہ ریڈ ٹک آ جائے تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کے کون کون سے پلیٹ فارم سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، اور فیس بک کو پاکستان میں کیسے مانیٹائز کیا جا سکتا ہے. یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے تمغہ امتیاز بھی ملا ہے، تو یہ 29 سال کی عمر میں انہوں نے تمغہ امتیاز دیا. اور جو پہلے بندے تھے وہ بابر اعظم تھے، اور دوسرے بندے جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آج اسٹوڈیو میں. سر بہت شکریہ. سر بہت کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جزاک اللہ فار کمنگ. فہد بھائی، بہت سی خبریں چل رہی ہیں آج کل، ریومرز چل رہی ہیں اور پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے. عجیب سا ایک فائر وال، اور ازما آپا نے انہیں کہہ دیے کہ ایک فائبر وال بھی کہا گیا اسے. تو یہ کون کون سی وال ہے اور اصل میں یہ ہے کیا بلا کا نام؟ ازما آپا نے تو اس کو فائبر وال بنا دیا، اور اس سے پہلے ہم نے گریٹ وال آف چائنا دیکھی تھی، اور پھر گریٹ وال آف چائنا کے ساتھ ہی چائنا میں ایک بڑی زبردستی فائر وال امپلیمنٹڈ ہے جو وہاں کے سوشل میڈیا صارفین کو لمٹ کرتی ہے کہ وہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ نہیں یوز کر سکتے. اور ان کی اپنی وی چیٹ ہے، کمیونیکیشن کا میڈیم، اور سوشل میڈیا ان کا اپنا ہے. تو اس سے پہلے دنیا میں ہم نے دیکھی ہیں کہ فائر والز امپلیمنٹڈ ہوتی ہیں. اب آپ کے صارفین کے لیے میں بتا دیتا ہوں فائر وال ہوتی کیا ہے. فائر وال ہوتی کیا ہے؟ سر، جب آپ اپنا فون یوز کرتے ہیں یا جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو اپنے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ڈیٹا بھیج دو. ٹھیک ہے. آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ورلڈ وائڈ ویب سے وہ ڈیٹا فیچ کرتا ہے اور وہ واپس آپ تک آتا ہے. یہ ایک اسموتھ سا پروسیس ہے. فائر وال کرتی ہے، فائر وال لگ جاتی ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے پہلے. آپ کا ڈیٹا، آپ ڈیٹا ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ ڈیٹا ریکویسٹ جاتی ہے فائر وال کو، فائر وال دیتا ہے آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو. یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروسز ہیں ان سب پہ پی ٹی اے امپلیمنٹ کرے گا، جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ریگولیٹری اتھارٹی ہے آپ کی، وہ امپلیمنٹ کرے گا کہ آپ کی ریکویسٹ گئی گی فائر وال میں، فائر وال نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو بتایا، اس نے آگے ورلڈ وائڈ ویب سے فیچ کیا، واپس آئی، واپس آ کے پھر فائر وال تے آئی، تو فائر وال تو واپس تواڈے تک آئی. اس پورے پروسیس میں مطلب کہ جو یہ چیزیں سینڈر اور ریسیور بھیج رہا ہوگا وہ فائر وال پہلے دیکھ لے گی. جی، فائر وال دیکھے گی، اور فائر وال آپ کی آئی پی کو لاگ کرے گی کہ کہاں سے ریکویسٹ جنریٹ ہوئی، اس بندے کی آئی پی یہ ہے. اس کے بعد فائر وال کو ہی پتہ ہوگا کہ آپ کیا سسٹم یوز کر رہے ہیں. جیسے آئی پی جب آپ ٹریک کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی لوکیشن، آپ کا براؤزر آپ کون سا یوز کر رہے ہیں، کون سا سافٹ ویئر ہے، موبائل آپ کا آئی فون ہے، اینڈرائڈ ہے، جو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. سو اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی آپ ریکویسٹ کریں گے کوئی بھی ڈیٹا انٹرنیٹ سے، کیونکہ فائر وال نیشنل لیول پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے سارے سروس پرووائڈرس کے ساتھ، سو آپ کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی لاگ. مطلب آپ کی کوئی پکچر جا رہی ہے، کوئی بھی آپ کی انفارمیشن جا رہی ہے، کوئی مطلب تحریر ہے. اس پہ سر پکچر پہ ابھی میڈیا پہ کلیئرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پوری دنیا میں جو فائر والز امپلیمنٹڈ ہیں اس میں میڈیا بھی ہے، بٹ کیونکہ پاکستانی، اور یہ جتنی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ہم ہیپننگ ہونے والی چیزوں پہ کر رہے ہیں. ابھی تک پی ٹی اے نے اس کو آن نہیں کیا، ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہوئی. صرف ایک ٹینڈر ہوا پی ٹی اے کی طرف سے جس میں فائر وال کا کہا گیا، اور بعد میں اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ تو ہمارے انٹرنل سسٹمز کے لیے فائر وال ہم کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی وہ آرٹیکل لگایا کہ ہم لوگوں نے یہ، اس کو کوئی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بالکل یہ ہمارے انٹرنل پروسیسز کے لیے اور ہم ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو لیکن لوگوں نے تو انتہا کر دی ہے. سر پیچھے کوئی نہ کوئی گیم تو چل رہی ہے. نہیں، کیا وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا، اور ایسا اگر اس طرح ہوتا بھی ہے فہد بھائی، مقصد کیا ہوگا؟ سر مقصد یہ ہے کہ کنٹرول ہو. سوشل میڈیا اس وقت، میڈیا کو دیکھیں ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اسپیمر ہے. ٹھیک ہے.
آپ کوئی بھی شو آن ایئر کرتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں, آپ کی اس پہ پکڑ ہوتی ہے. جو اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا ٹی وی بند ہو سکتا ہے, آپ کا اینکر آف ایئر ہو جاتا ہے, آپ کا شو بند ہو جاتا ہے. ریگولیشن ہے اس پہ. سوشل میڈیا پہ کوئی ریگولیشن ابھی تک نہیں تھی. سو پچھلے چند 2 دور حکومت میں جن کے ساتھ ہم نے بھی ان کو ہیلپ کیا انڈسٹری سے, انہوں نے لوگ بلائے, انہوں نے کہا جی رولز بننے چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. سو رولز ڈیوائز ہوئے, بہت اس پہ ٹو اینڈ فرو چیزیں ہوئیں, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے. سو سوشل میڈیا ریگولیٹڈ نہیں ہے. یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اب کیا آپ کر رہے ہیں, آپ کرتے ہیں وی پی این انسٹال اور آپ جاتے ہیں امریکہ سے آپ کرتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا. آپ کو ٹریس اور آپ بیٹھے کہاں ہوتے ہو, آپ یا پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر آپ فزیکلی بھی باہر ہوتے ہیں, بٹ وی پی این نے آپ کو ونڈو لگا دی نا, وی پی این نے آپ کو کور کر لیا. ٹھیک ہے. بہت کم کیسز میں وی پی اینز آپ کا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں حکومت کے ساتھ. فار انسٹنس اگر آپ کی لوکیشن کہیں باہر کی آ رہی ہے, اس پہ میں مطلب 100% شور نہیں ہوں, بٹ ان سم کیسز وی پی این اگر ٹریس ہو جائے کہ آپ یہ والا وی پی این یوز کر رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ ان کو لیگل ریکویسٹ کر سکتی ہے. سافٹ ویئر اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کس سافٹ ویئر کے تھرو وی پی این یوز کر رہے ہو, اگر نہیں پتہ چلتا تو وہ بندہ ٹریسیبل نہیں ہے, پھر وہ ٹریسیبل نہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کچھ بھی. اصل مدعا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اسٹیٹ کو ملائن کرنے کے لیے, اسٹیٹ کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے, اور آپ کی آئیڈینٹی ویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا کے صارفین ہوں ان کو ٹریک کیا جا سکے, ان کو پکڑا جا سکے. فار انسٹنس مجھے آپ نہیں پسند, میں دیکھ رہا ہوں ہے ہی بہت اچھا پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, اور میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, تو میں تھوڑا سا آپ کی زندگی پہ کام کروں گا, تھوڑی آپ کی فیملی کی تصویریں نکالوں گا, تھوڑا میں آپ کی پرسنل لائف میں گھسوں گا, اور میں وہ کانٹینٹ جنریٹ کروں گا, اور پھر میں سب سے مشکل ہے ٹویٹر کو پکڑنا. میں ایک ٹویٹر تو بند ہے لیکن وی پی این لگا کے ہم, ٹھیک ہے, سو یوز کر رہی ہے دنیا ساری وی پی این پہ. سو ہم ایک پروپیگنڈا ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں گے ٹو ملائن یو, اور اس پہ ہم ڈالیں گے آپ کی فیملی کی تصویریں, آپ کی پرسنل ڈیٹیلز, آپ کی میمکریز, آپ کو مطلب جتنا ہم آپ کو ملائن کر سکتے ہیں ہم کریں گے. آپ کیا کریں گے, آپ جائیں گے ایف آئی اے کے پاس, ایف آئی اے کو آپ بتائیں گے کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے میرے خلاف چل رہا ہے, ایف آئی اے ریکویسٹ کرے گا ٹویٹر کو, ٹویٹر آگے سے کہے گا اچھا اتنا سیریس میٹر نہیں ہے, تو ٹویٹر پہلے تو آپ کو جواب ہی نہیں دے گا. ایلان کے آنے کے بعد تو ٹویٹر نے, کیونکہ فری اسپیچ کا وہ بن گیا ہے ادارہ, تو ایلان کے آنے کے بعد تو ڈیٹا شیئرنگ ویسے ہی 99% بند ہوگی. سو ایف آئی اے ٹویٹر کو ریکویسٹ کرے گا, ٹویٹر کہے گا جی یہ تو نہیں ہے اتنا بڑا معاملہ ہے, تو فری اسپیچ میں فال کرتا ہے, تو ہم نہیں دیں گے ڈیٹیل. اب وہ میں اکاؤنٹ چلا رہا ہوں, آپ ملائن ہو رہے ہیں, اس کا کوئی حل ہی نہیں, اور کوئی چکر ہی نہیں. وہ بندہ مجبور ہے, اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, اس کی پکچرز لیک ہو رہی ہیں یا اس کی فیملی پکچرز لگائی جا رہی ہیں, پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے, بالکل کوئی سین ہی نہیں ہے, کوئی سین نہیں ہے. اسی لیے وہ پھر کہاں جائے گا سر, وہ پھر بیچارے. اسی لیے آپ دیکھیں سائبر ہراسمنٹ کے بعد بہت ساری بچیوں نے خودکشیاں کی, بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی ختم کی. میں خود ٹرول ہوتا رہا ہوں انسٹاگرام پہ, میں نے انسٹاگرام نہیں یوز کیا. ایک ٹویٹر انسٹاگرام کا ایک اکاؤنٹ تھا, اس کا نام تو چلیں خیر چھوڑیں, نام نہیں بتاتے. وہ سر میمز بناتا تھا, اور اس میں وہ بہت سارے انڈین سیزنس کے نا شارٹس لیتا جس میں کوئی ہیڈ شاٹ ہے, کوئی جوتی لا کے عہدے پیچھے ناچ رہا ہے, وہ اس پہ میری شکل لگاتا تھا, اور کوئی مجھے ہیڈ شاٹ بج رہا ہے, کوئی میں بھاگ رہا ہوں, میرے پیچھے بندہ جوتی لے کے بھاگ رہا ہے. تو شروع میں تو میں نے اگنور کیا, لیکن وہ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اس اکاؤنٹ پہ تو صرف میں ہی فیچر ہو رہا ہوں, اور تو کوئی ہو ہی نہیں رہا, میرے خلاف پروپیگنڈا ہے. سو میں نے مطلب پہلے میں نے اس کو بند کر ٹریس کرانے کی کوشش کی, تو وہ وی پی این پہ یوز ہو رہا تھا, اس کو ٹریس نہیں کر پایا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کی کہ بھائی رپورٹ کرو, وہ رپورٹ نہیں ہوا. پھر میں نے تنگ آ کے, میری اپنی مینٹل ہیلتھ بھی متاثر ہو رہی تھی, اور میں اچھا ریزن کچھ پتہ چلی تھی نہیں. پھر یہ ہوا کہ میری کیونکہ مینٹل ہیلتھ پہ مسئلے آ رہے تھے, اور میں ذرا زیادہ, میں پھر ہر وقت کھول کے دیکھتا تھا یار اس نے اب کیا لگایا, تو میں نے پھر اپنا کر دیا انسٹاگرام ڈی ایکٹیویٹ. اور میں نے ایک پوسٹ ڈالی انسٹاگرام پہ کہ بھائی میں مطلب ایوری بڈی نیو نا, کیونکہ وہ میرے دوستوں کو بھی بھیجتا تھا اور ڈی ایم کر دیتا تھا, فیک اکاؤنٹ تھا. سو میں نے جن لوگوں کو میں فالو کر رہا ہوتا تھا ان کو وہ ڈی ایم کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایوری بڈی نیو دیٹ دس واز ہیپننگ. پھر میں نے ایک پبلک پوسٹ لگائی کہ یار یہ ہو رہا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ دس ہیز بین ٹیکنگ اے ٹول آن مائی مینٹل ہیلتھ. تب میں نے اپنا اکاؤنٹ کر دیا ڈی ایکٹیویٹ, اور میں سال ایک آف رہا. پھر اس نے بھی دیکھا کہ یار یہ بندہ ہی چلا گیا, اب میں کس کو ٹیگ کروں, اب میں کیا کروں. تو وہ آہستہ اکاؤنٹ اسٹل ایگزسٹ, بٹ دیٹ گائے
stopped posting اور کیونکہ آپ نے ڈی ایکٹیویٹی میں نے اس کو اٹینشن دینا ہی بند کر دی, تو وہ پھر بالکل ہی. اچھا, اصل میں زندگی میں بھی تھوڑا سا اس طرح کرنا چاہیے آپ کو سر, بالکل کرنا چاہیے اور اگنور کرنا شروع کر دو, آپ اس چیز کو بادر ہی نہ کرو, رپلائی نہ کرو, کچھ اس طرح کی چیزیں سر زندگی میں تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے. آسانی ہو جاتی ہے, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اس اٹینشن کو کریو کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تھوڑی سی ہونی چاہیے. ادروائز فزیکل ورلڈ اور ڈیجیٹل ورلڈ میں تھوڑا سا فرق ہے. ابھی آپ تو تھرائی بھی محبت پہ کرتے ہیں فزیکل دنیا میں, یہ تو ہے. سو اگر آپ بہت سارے لوگ جو اکیلے رہتے ہیں, جن کے پاس فیملی نہیں ہوتی یا دوست نہیں ہوتے, وہ بہت جلدی فوت ہو جاتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں. سو ہمیں انسانوں کو بلڈ ہی اسی طرح کیا گیا ہے کہ آپ تھرائیو رشتوں پہ کرتے ہیں, محبت پہ کرتے ہیں, آپ کو احساس کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو خیال چاہیے ہوتی ہے. اور مطلب فار انسٹنس ابھی جب میں آیا تو میں نے آپ کو کہا مجھے نزلہ ہے, تو آپ لوگوں نے وہ بھیج دیا بچہ جا کے, وہ دوائیاں بھی لا رہا ہے, وہ بھی کھانا بھی لائے گا. سو یہ آپ کے اندر کا احساس تھا کہ یار مطلب somebody needs something, اور آپ اس کو خود. سو سوشل میڈیا اور فزیکل دنیا میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. مجھے تھوڑی سی اس پہ اور بریفنگ چاہیے کہ اصل میں یہ معاملات کرنے کی پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے کہ یار یہ وجہ تھی, پروپیگنڈاز کریٹ کیے جا رہے تھے کچھ آپ کے خیال میں, یا اسے کچھ لوگوں نے یہ بھی نام دیا کہ ڈیجیٹل یہ مارشل لا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کو مختلف اپنے اپنے انداز سے نام دیے. پی ٹی آئی حکومت جو دور حکومت تھی, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ قدغن لگنا شروع ہوا, اور پھر اس کو ذرا واچ ڈاگز لگانے شروع کرنے کی کوشش کی گئی. پھر پہلے بھی ڈسکشن میں آئی یہ پوائنٹ کہ جی اب اس پہ ذرا مانیٹرنگ ہوگی, جس طرح پیمرا کرتا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ. تو ہم نے دیکھا کچھ نہیں. اب یہ ارادہ ہے کیا, لائک اٹس فار دی اسپیسیفک پارٹی اور اٹس فار دی جنرل پبلک, اور سب کے لیے؟ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کے لیے کرنا تو مجھے ویسے بھی بہت انفیئر ڈیسیژن لگتا ہے, لیکن اس وقت جو امپلیمنٹیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, اگین ہم یہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہم ڈسکشن اس قیاس پہ کر رہے ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے. جی. سو گورنمنٹ جو بھی پلان کر رہی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ نے ابھی تک, اور یہ منسٹری آف انفارمیشن کرے اور منسٹری آف آئی ٹی کرے گی, اور ٹینڈر فی الحال پی ٹی اے کا تھا, اور وہ ساری چیزیں. سو اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں, جو قیاس آرائیاں ہیں, یہ ہو رہا ہے نیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے. اور نیشنل لیول پہ جو اس وقت سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ سر دو چیزیں ہیں. ایک ہے مس انفارمیشن, ایک ہے فیک نیوز. فیک نیوز بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. جیسے اسلام آباد میں سر ابھی ایک دھرنا چل رہا تھا, ایک پارٹی نکلی فلسطین کے لیے, اور وہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اس کو دہشت گرد قرار دیں گے تو ہم واپس جائیں گے. ٹھیک ہے. تھوڑے ٹائم کے لیے اسلام آباد میں انٹرنیٹ بند کیا گیا, اور اس کے بعد مجھے نہیں پتہ پورے پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہوا, لیکن دیر واز اے ٹائم وین وی ووڈ ناٹ بی ایبل ٹو سینڈ ویڈیو میسیجز اور آڈیو میسیجز اور تصاویر, صرف ٹیکسٹ میسیجز چل رہے تھے. ٹھیک ہے. اس پہ میں نے اپنے اسلام آباد کے ایک سینئر دوست سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے فوٹیجز جا رہی تھیں کہ آ جائیں, بہت سارے لوگ آ جائیں, تو اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو بند کرنا پڑا. آل رائٹ. اب جب یہ پورا فائر وال والا پروسیس نیشنل لیول پہ امپلیمنٹ ہوگا تو اس سے بڑھ جائے گا کنٹرول. فار انسٹنس 9-10 محرم پہ آپ انٹرنیٹ کی سروسز بند کرتے ہیں, نیشنل 6 سپتمبر کو کرتے ہیں, نیشنل ایونٹس پہ کرتے ہیں. ان مقامات یا ان دنوں پہ آپ کے پاس کانٹینٹ کا کنٹرول ہوگا. آپ یا تو میڈیا بلاک کر دیں گے. فار انسٹنس آپ کو پتا ہے اس فلانی جگہ پہ ایک پارٹی نے دھرنا دیا ہوا ہے, وہ کہہ رہی ہے پورے پاکستان سے لوگ آئیں اور وہ فوٹیجز ڈال رہے ہیں, آپ اس کی کانٹینٹ کی اسٹریمنگ روک سکتے ہیں فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ. آپ میڈیا جانا روک سکتے ہیں. آپ کو جیسے جو بھی کوئی اس طرح کی انتشار پسند چیز ہوگی بالکل اس کو روک سکتے ہیں. فائر وال سر کام کرتی ہے ڈی پی آئی, ہم اس کو کہتے ہیں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن. ہر ڈیٹا پیکٹ کو وہ اینالائز کرتی ہے. سو آپ کا کنٹرول ڈیٹا پیکٹس تک کے لیول پہ چلا جاتا ہے. صحیح. جتنی بھی آپ کی لیئرز ہیں, آپ کی جو بھی ڈیٹا کی ٹرانسفر ہو رہی ہے ٹو اینڈ فرو, وہ سب آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اور بہت مطلب اس پہ اوبیسلی آزادی اظہار رائے پہ بھی بات ہونی ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو پروپیگنڈا آپ جس چیز کو پروپیگنڈا سمجھ رہے ہیں, میرے لیے وہ فری اسپیچ ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے سے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں تو ہم نہیں کر سکتے. اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ بھی پروپیگنڈا لگے. میں کہتا ہوں میرا بجلی کا بل 72,000 آیا ہے, اور میں کرٹیسائز کرتا ہوں گورنمنٹ پہ, جو بھی گورنمنٹ ہے کسی بھی دور کی آپ بات کر. ٹھیک ہے. سو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ پروپیگنڈا کیا ہے, فری اسپیچ کیا ہے,
یا جس چیز کو آپ اینٹی اسٹیٹ گورنمنٹ سمجھ رہے ہیں. ڈیسائیڈ کرے گی, آئی تھنک سو. سر جیسے پہلے پیکا کے قوانین ہیں جن کی بنیاد پہ سائبر کرائم کے, اور بعد میں پھر اسی پہ پھنسے بھی سارے. جب بھی کوئی یہ لا بناتے ہیں اور اس کو انفورس کرتے ہیں لوگوں تک, خود ہی بنایا ہوا گورنمنٹ کا, اس میں ہی بعد میں پھنس جاتے ہیں. نیب بنایا, اس میں ہی ماشاء اللہ سے پھر پکڑے گئے. اور بھی معاملات اس طرح کے, جس طرح پیکا لاس کی بات کریں. تو اب اس کے بعد یہ تو نہیں کہ انہی کی چیزیں پکڑنے مطلب آ جائیں, لیک آؤٹ ہو جائیں. سر ہاں 100% لائکلی ہے کہ جب یہ لوگ جو ابھی کی حکومت ہے جب وہ اترے گی اور جب نئی پارٹی آئے گی تو پھر پروپیگنڈا نئی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. Obviously. سو یہ لوگ اس وقت تنقید کریں گے کہ یہ انج نہیں ہو رہے ہیں, اونج نہیں ہو رہے. تو یہ آئے گی نہیں نظر, یہ نظر نہیں آئے گا. اور جو زیادہ کھل کے بات کرے گا وہ پھر پکڑا جائے گا, اس کو پھر مطلب وہ سزائیں. سو اس وقت ایک یہ میکنزم بھی ڈسکس ہونے والا ہے کہ کیا اس کو پیکا کے تھرو, جیسے عدالتیں بنا دی گئی ہیں ابھی ڈیجیٹل دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. سو ان عدالتوں کا ایریا آف ورک کتنا ڈائیورسیفائڈ ہے, کیا وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون پروپیگنڈا کر رہا ہے, کون فیک نیوز پھیلا رہا ہے, کون اینٹی اسٹیٹ بات کر رہا ہے. کیونکہ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو اصلی ہوتی ہیں لیکن ان کو اون نہیں کیا جاتا, ان کو کہا جاتا ہے نہیں یہ تو جھوٹی خبر ہے, یہ تو فیک ہے, وہ اتنی مکس آؤٹ ہو جاتی ہیں. سو یہ ڈیسیژن بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ آج آپ کا جو صحیح ہے وہ کل کسی کا غلط ہوگا. ایسا ہی ہے. صحیح غلط مجھے تو ہمیشہ سے ریلیٹیو ہی لگتا ہے, میرا صحیح آپ کا غلط ہو سکتا ہے, مجھے جو چیز بہتر لگ رہی ہے آپ کو بری لگ سکتی ہے. سو انسان اپنے اپنے اوپینینز ہیں. سو اس پہ ابھی نہ کلیئرٹی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ڈبیٹ ہونے والی ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسے کہ 100% آپ قدغن لگا دیں, 100% آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, اینٹی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. سو لوگوں کو تنقید, اگر آپ میں تنقید برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ کو گورنمنٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ پہ ڈیفینیٹلی تنقید ہوگی اور پھر آپ کو اس کو تھوڑا برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. آپ فہد بھائی سرکاری اداروں کے ساتھ بھی منسلک رہے, کام کرتے رہے, مجھے یہ بتائیے گا ڈیجیٹل وارفیئر جو اب چل رہا ہے, پھر ہمیں اور بھی اداروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اٹس اے ڈیجیٹل وار. تو اس میں کیا کیا آ رہا ہے, یہ ڈیجیٹل وار ہے کیا, مطلب جو آج کل ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بندوقوں والی اب جنگ نہیں ہوگی, اب لڑائی فزیکلی نہیں ہوگی اس طرح سے, اب صرف ڈیجیٹل وارفیئر چل رہی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہماری آڈینس کو سمجھائیں کہ یہ ڈیجیٹل وارفیئر کیا ہے, لوگوں کو ذرا اوپر سے گزر جاتا ہے. سر اس سے پہلے کی جتنی جنگیں ہوئی نا اس میں لوگوں کو, افغانستان کی اگزامپل لے لیں, امریکہ آیا, امریکہ بندہ لے کے آیا, اتنا ویپنز لے کے آئے, جہاز لاتے تھے, مطلب اٹ واز کاسٹنگ دیم لاٹ آف منی. ہاں ہیومن ریسورسز لگ رہی ہیں, پیسے لگ رہے ہیں, ویپنز آ رہے ہیں. ڈیجیٹل کی گیم ہے اب ڈیٹا کی. اگلی جنگ عظیم پانی پہ تو ہوگی لیکن ہو سکتا ہے پانی سے پہلے ہو جائے ڈیٹا کی جنگ. آپ جس کے پاس ڈیٹا ہے وہ کنگ ہے, جس کے پاس ڈیٹا ہے وہ سپر پاور ہے. نہ آپ کو کسی کے گھر جانا ہے, اچھا, نہ آپ کو کوئی ویپن لینے ہیں, نہ آپ کو ٹینک لینے ہیں, آپ کو لینا ہے ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک موبائل فون. بس تھوڑا سا تڑکا ڈال دیں وی پی این کا, اگر آپ پاکستان میں نہیں ہیں یا آپ اس ملک میں نہیں ہیں جہاں پہ آپ ہیں. اس کے بعد آپ کسی کے خلاف بھی, کسی اسٹیٹ کے خلاف, کسی ملک کے خلاف, کسی فار انسٹنس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, بلوچستان میں بہت زیادہ انارکی پھیلائی گئی, اور ٹویٹر ایکس بند ہونے سے پہلے سر بلوچستان سے ریلیٹڈ نہ کوئی 100 اکاؤنٹ تو میں نے خود مانیٹر کیا, جن کے نام بلوچیوں جیسے, جن کی تصاویر بلوچیوں کی, جن کی ڈسکرپشنز بلوچی, جو ٹویٹ بلوچی میں کرتے تھے, لوکیشن بلوچستان کی. اور وہ پھر ہم نے ایک پروجیکٹ کے لیے ویسے انالائز کیا کہ یہ بھائی جان یہ چکر کیا ہے, آپ ٹریس نہیں کر سکتے نا وی پی این. پھر جب میں نے ان اکاؤنٹس کو تھوڑا سا آرکائیوز میں گیا, انٹرنیٹ پہ ایک فیچر ہوتا ہے اگر آپ اکاؤنٹ رینیم کرتے ہیں تو آپ کے پرانے آرکائیوز پڑے ہوئے ہوتے ہیں پبلکلی لسٹڈ. ان میں سے سر 80% اکاؤنٹس وہ تھے جن کے 80-90 ہزار فالوور تھے پہلے, وہ کسی نے خریدے, اس کے بعد ان کو کر دیا رینیم. اور رینیم کر کے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا بلوچستان میں, جی کہ آپ الگ ہوں, آپ یہ کریں, آپ اسٹیٹ کے خلاف نکلیں, آپ کے ساتھ آپ کو حق نہیں مل رہے, آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. وہ سارے اکاؤنٹس پبلکلی لسٹڈ تھے, بہت ساروں کی لوکیشن ہم نہیں ٹریک کر سکتے تھے, لیکن جب ان کی, اور پھر ایک فیچر ہوتا ہے, مطلب جب آپ کسی کے ساتھ ڈی ایم پہ انگیج کریں نا تو آپ ایک سافٹ ویئر کے تھرو, ونڈوز پہ نہیں ہوتا, لینکس کے تھرو آپ اس کو اس کی آئی پی لاگ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اچھا, پھر کیا پتہ چلا؟ سو
اب کوئی بھی وی پی این پاکستانی لوکیشن نہیں دیتا, باہر کی دیتا ہے. سر بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی وی پی این ایک کام کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے. سو بہت سارے لوگوں نے تو ڈی ایم پہ جواب بھی نہیں دیا نا, اور کچھ کے بند تھے. جو 2-4 میرے ہاتھ پہ چڑھے جنہوں نے ڈی ایم پہ کنورسیشن, میں نے بھی ایک فیک اکاؤنٹ بنایا اور ایسی جماعت کا بنایا جو بلوچستان میں تھوڑی سی انارکی پھیلا رہی تھی. اچھا, میں نے کہا جی کہ ہمیں بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سر وہ 2-3 اکاؤنٹ سے میری بات ہوئی. وہ کوئی ویتنام سے آپریٹ کر رہا تھا, کوئی کہاں سے کر رہا تھا, ایک نے تو وی پی این بھی نہیں لگایا ہوا تھا, وہ بیچارہ ڈائریکٹ انڈیا سے آپریٹ کر رہا تھا. اچھا جی, وہ کہہ رہا تھا بھائی میں کر رہا ہوں. ہاں, اس کو بس اس نے شاید نہیں لگایا وی پی این, یا لگا نہ بھی لگاتا ہو. سو یہ ایک ایگزامپل ہے جو میرے اپنے سامنے کی ہے. ٹھیک ہے, اس قسم کے آپ بے شمار اکاؤنٹس دیکھیں گے ایکس پہ خاص طور پہ, جو فلسطین کی تصویر ڈال کے کہتے ہیں جی یہ تو دھرنے پہ آ کے مارا ہے بھائی, پولیس نے آ کے مارا ہے اس بندے کو. اور وہ باہر کی نا, جب یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا یا اس سے پہلے جتنے ہوئے, فوجیوں کی ویڈیوز لگائیں گئیں پرانی, مطلب کوئی کسی آپریشن میں کوئی فوجی بیچارہ زخمی ہوا, اس کی تصویر لگا کے کہا گیا جی کہ اس نے پروٹیسٹرز نے اس کو مارا ہے, یا کسی خاتون کی کہیں باہر کی کوئی تصویر لگا کے کہا گیا کہ اس کو مارا گیا ہے لا انفورسمنٹ کی طرف سے. ہاں, یہ پروٹیسٹ کر رہی تھی اس پارٹی کے یا اس انڈیویجول کے لیے, تو اس کو آ کے مارا گیا. اس کا سمپل سا طریقہ ہوتا ہے, جب بھی آپ ٹویٹ دیکھیں اس کے ساتھ رائٹ کلک کریں, سرچ گوگل فار دس امیج کریں. یہ ایک دفعہ دوبارہ ذرا سن لیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے, ذرا بتائیے. سو جب بھی آپ انٹرنیٹ پہ کوئی تصویر دیکھیں جس کے بارے میں آپ کو شک ہو, چاہے وہ فیس بک پہ ہے یا جس پہ شک ہو کہ وہ فیک ہے, کہ وہ فیک ہو سکتی ہے, آل رائٹ, چاہے وہ فیس بک پہ ہو یا گوگل پہ ہو, کسی بھی پلیٹ فارم پہ, آپ اس کے ساتھ رائٹ کلک کریں. نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کروم پہ خاص طور پہ, سرچ گوگل فار دس امیج. گوگل اس تصویر کو اٹھاتا ہے اور سرچ کرتا ہے اور بتا دیتا ہے آپ کو کہ پہلے انٹرنیٹ پہ یہاں پڑی ہوئی ہے, جیسے ایگزسٹ کر رہی ہے. بہت ساری افغانستان کی طالبانوں کی تصویریں ڈال کے کہا گیا جی کہ یہ کے پی میں آ گئے ہیں, اوہو اتنے طالبان آ گئے, وہ پرانی تصویریں. سو ایک تو یہ اس پہ طریقہ ہے کروم پہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فون پہ ہیں تو آپ اس تصویر کو ڈاؤن لوڈ کریں, سیو کریں, گوگل امیجز پہ جائیں, اس کو اپلوڈ کر کے دیکھیں, وہ آپ کو ریزلٹس بتا دے گا. سو یہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز, آپ کے پاس نہیں ہے فلسطین میں فوج, آپ دیکھ لیں حالات, آپ کے پاس عراق میں فوج نہیں تھی تو آپ دیکھ لیں حالات. جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک, آپ کا اوپینین ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ ٹویٹر پہ لگیں اور آپ فوج کو گالیاں دینا شروع کریں, اور آپ پولیس کو گالیاں دینا شروع کریں, آپ رینجرز کو گالیاں دیں, آپ ان تمام قومی سلامتی کے اداروں کو گالیاں دینے لگ جائیں جن کے ہونے سے آپ کی ایگزسٹنس ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سکون کی سانس لے رہے ہیں سر, تو پھر پیچھے میں کہتا ہوں کہ یہ جن کو لگتا ہے نا کہ اس ملک میں فوج نہیں ہونی چاہیے یا اس ملک میں کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, چھوڑ جائیں نا, ان کو فلسطین بھیجیں, ان کو کشمیر بھیجیں, ایک دن کے لیے بھیجیں صرف, اور پھر ان سے پوچھیں جی کہ آپ ٹویٹر چل رہے ہیں, آپ کیا سین ہے. بالکل. سو سر یہ مٹی آپ کی ہے, یہ ادارے آپ کے ہیں, یہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوتا کیا ہے, بنتا کیا ہے, اور آپ کو کس طرح سے وہ لوگ جو آپ کے دشمن عناصر ہیں وہ ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر سب سے پہلے انڈیا جمپ لگائے گا. آپ کی ملک کی فوج جتنی کمزور ہوگی نا, 10 لوگ دھاک لگا کے بیٹھے ہوئے اس نیوکلیئر بم پہ. سو وہ کہہ رہے ہیں واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ہے, تو یہ کل کو تو ہمیں نہ ڈالے گا. ایسے ہی, اور ابھی بھی ڈالی ہوئی ہے. بالکل, آپ بچے ہوئے صرف اس کی وجہ سے ہیں. اور جس دن فوج ہٹ گئی, میں تو کہتا ہوں فوجیوں کو چاہیے ایک دن کہیں کہ بھائی ایک دن کے لیے وی آر آف, ہمیں چھٹی دیں. ہم پاگل کے بچے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بارڈرز پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم عید و شبراتوں پہ گھروں کو نہیں جاتے, ہم اپنے بچے قربان کرتے ہیں, بچے قربان ہوتے ہیں, 3 مہینے بیچارے گھروں کی شکل نہیں دیکھتے, اور جاتے ہیں 7 دن کے لیے واپس آ جاتے ہیں. مطلب ساری زندگی لگا کے, اور ایک جگہ پہ نہیں رہتے اسپیسیفک, ایک جگہ پہ یونٹس چینج ہوتی رہتی ہیں, ان کی لائف تو کبھی جا کے بندہ دیکھے تو پھر بندہ کو سمجھ آئے کہ فوج کیا ہے. کتنا بڑا ٹراما ہے ان فوجیوں کے بچوں کے لیے کہ آپ سال 2 سال 3 سال کا میرے خیال میں ٹینیور ہوتا ہے, 3 سال آپ ایک جگہ ہیں, اس کے بعد آپ کو اٹھا کے پھینکیں گے بلوچستان, یس, اس کے 3 بعد پھر آپ کو بھیجیں گے سیاچین, اور سیاچین سے پھر کہیں نہ کہیں پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے. اور سسٹم کیونکہ فیئر ہے, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ساری زندگی ایک اسٹیشن پہ گزار دے. وہ ایون کہ جرنیلوں کی بھی ٹرانسفرز ہوتی ہیں, کوئی لاہور میں پوسٹڈ ہے, کوئی سیالکوٹ چلا جائے گا 3 سال بعد. سو اس سسٹم کو ضرور آپ کرٹیسائز کریں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ غلط ہے, لیکن یہ کہنا کہ صبح شام آپ ان کے خلاف کرٹیسائز کریں, یہ فورسز صرف فوج نہیں, جتنی بھی آپ کی لا انفورسمنٹ ہیں یہ ہیں تو سر ملک چل رہا ہے. اور کرٹیسزمز آر جسٹیفائڈ, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ادارے
یہ لوگ، یہ مٹی آپ کی ہے، اس مٹی سے کم از کم وفا کریں. اچھا فہد بھائی، ایک چیز اور ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی اور اسپیشلسٹ بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ وی پی این کے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے، فائر وال کے ریلیٹڈ آپ نے سارا بریف کر دیا، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا. وی پی این آپ کہتے ہیں ٹریسیبل نہیں ہے، بہت ہی کم مطلب طریقوں سے پتہ چلایا جا سکتا ہے اگر وہ پتہ چل جائے کہ سافٹ ویئر کیا ہے. جب یہ میسج کے لیے ہوگا، فائر وال کریٹ کی جاتی ہے تو سب لوگ وی پی این تو استعمال کریں گے، تو جب وی پی این کا استعمال زیادہ ہوگا میسج میں تو ٹریسیبل تو کوئی بھی نہیں رہے گا، تو مسئلہ زیادہ نہیں ہوگا. آئی تھنک سو. سر اس میں دو رائے ہیں، کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہوگی. آج سے سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو حکومت نے، پی ٹی اے نے ایک قانون کہہ سکتے ہیں یا ایک پبلک آرڈر نکالا تھا کہ آپ وی پی اینز رجسٹر کرائیں گے. جب بھی آپ کوئی وی پی این انسٹال کرتے ہیں اور آپ لیں گے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو پی ٹی اے کو دینی پڑیں گی. اوکے. لیکن اس پہ کام نہیں ہوا اور لوگوں نے نہیں کرائے رجسٹر. اس پورے پروسیس میں دیر از اے پاسبلٹی دیٹ فائر وال could be avoided by usage of VPN. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے سعودیہ کی. واٹس ایپ کی کالز ہوتی ہیں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ. بالکل ٹھیک ہے، واٹس ایپ میں آپ کا واٹس ایپ چلتا ہے سعودیہ میں اور یو اے ای میں، لیکن کال آپ واٹس ایپ پہ نہیں کر سکتے. بالکل. دبئی میں بھی اس طرح ہی. بالکل. ہم جب بھی دبئی یا سعودیہ جاتے ہیں ہم وی پی این لگاتے ہیں اور گھر والوں کو فون کرتے ہیں. کالز اس لیے بلاک ہیں کہ گورنمنٹ ٹریس نہیں کر سکتی بات کیا ہوئی. ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ کیا بات ہوئی ہے. سو انہوں نے اس فیچر کو کر دیا بلاک، اور انہوں نے کہا یہ باٹم استعمال کریں اور یہ کریں اپنی ایپس جو تھیں تاکہ اس پہ کنٹرول رہ سکے. کنٹرولڈ ہے اور اس کی آپ کی آرکائیول مانیٹر کر سکتے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. سو چائنا کا مجھے نہیں پتا، بٹ رشیا میں بھی سوشل میڈیا بین ہے. رشیا میں بھی ہم وی پی این لگا کے انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرتے تھے اور واٹس ایپ بھی یوز کرتے تھے. سو اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فائر والنگ کے میکینزمز ہیں ان کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے وی پی این کے تھرو. بٹ پاکستان میں کیا فائر والنگ کا میکینزم ہوگا اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں. چانسز یہ ہیں کہ فائر وال لگ جائے گی، لوگ بائیں گے، لوگ خریدیں گے پریمیم وی پی این اور مہینے کے 2-3 ہزار دیں گے اور 24 گھنٹے وی پی این پہ سروائیو کریں گے، وچ از کوائٹ اے پاسبلٹی جو پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. چائنا میں بھی فار انسٹنس لوگ کرتے ہیں، کیونکہ میرے بہت سارے دوست چائنا سے مجھے واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، حالانکہ واٹس ایپ بند ہے، تو پروبیبلی دے آر یوزنگ وی پی این. obviously. اور رشیا، سعودیہ، دبئی تو میں خود پریکٹس کر کے آیا ہوں وی پی این کی پریکٹس. مفت والا، مفتا وی پی این، فری والا. فری والا کوئی نہیں، کوئی $5 نہ فری وی پی اینز، وہ میں ادھر ہی جا کے میں نے انسٹال کیے. اچھا رشیا میں ایک بہت خوبصورت ایک گیم یہ ہے، رشیا کا اپنا وی پی این ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وی پی این استعمال کرنا ہے، اس کا نام پلانٹ وی پی این کے پتہ نہیں کیا ہے. سو ہم جب گئے، میں ایک کام سے گیا تھا تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ انٹرنیٹ کے یہ مسائل ہیں، سو آپ نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس لنک پہ جائیں اور یہ کریں وہ کریں. وہ ایک ای میل جنریٹ کی انہوں نے. میں نے ایسے وی پی این کھول کے میں نے دیکھا تو جب میں نے اس کا اوریجن دیکھا تو وہ رشیا کا تھا، وہ بنا ہوئی رشیا کا تھا. سو حکومت کو مشورہ تو نہیں ہے یہ، لیکن اگر آپ کا اپنا وی پی این ہو تو آپ کو یہ جی اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے نا آپ کو بہت ہی کمال قسم کا یہ ایک مشورہ مل گیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو یہی چاہیے کہ اپنا ہی وی پی این کریٹ کر لیں، لوگوں نے استعمال بھی کرنا ہوگا تو وہ بھی کنٹرولڈ ہوگا. تو یہ اس سونو پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ لوگوں کو فری مشورہ، آپ کو $1 ملین مشورہ مجھے تمغہ امتیاز ملے گا یا آپ کو ملے گا، اور اس وی پی این کی رائلٹی ہم دونوں کے ساتھ یہ پہلی چیز ڈیسائیڈ ہوگی، پہلے کلیئرفائی کر دیں گے. اور اگر کسی نے پاکستانی وی پی این بنایا تو ہم اس کو سو بھی کریں گے کیونکہ پہلا آئیڈیا ہم لوگوں کا تھا، آئیڈیا ہم نے دیا. سو وی پی اینز اس پورے پروسیس کے بعد سر بڑھیں گے، اور کوئی وی پی این بہت کم پاسبلٹیز ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں. ٹھیک ہو گیا. سو لائکلی دیر وڈ بی این انکریز. کیا بات ہے. اچھا فہد بھائی، ایک میسج چل رہا ہے اور وہ میسج ہر آپ کو چیٹ میں نظر آ رہا ہوگا، ہر دوسرا بندہ وہ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا، ورڈ آف ماؤتھ بنا ہوا ہے کہ جی یہ سین ہونے لگا ہے. تو میں آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کے اوپر، جو کہ میں لوگوں کو بھی سنا لوں پہلے تھوڑا سا. وہ میسج یہ ہے کہ پاکستان کے 4 ٹاپ موبائل نیٹ ورک پر فائر وال کے انسٹالیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ اگلے 4 دن تک فائر وال کا جو پروسیس ہے مکمل کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد جیسے ہی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی ناپسندیدہ مواد اپلوڈ ہوگا، اور اس کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد بندے کو بھی ٹریس کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ مواد جہاں جہاں کا سفر کر کے لاسٹ یوزر تک پہنچے گا وہ سب ٹریس ہوں گے. ٹھیک ہے،
اب بتائیں کہ یہ سین کیا ہے, ابھی آگے بھی چلتے ہیں پھر. یہ میسج میرے والد صاحب نے ہمارے فیملی کا گروپ ہے اس میں ڈالا تھا. اچھا. ابو میرے سادے آدمی ہیں, وہ کوئی اتنے ٹیکی نہیں ہے. ابو کو کسی دوست نے بھیجا اور یہ میسج میں دیکھ چکا ہوں. یہ بڑا چل رہا ہے, اس پہ ہم اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں آگے جا کے, کیونکہ یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اور ابو نے گروپ میں ڈالا, میں نے دیکھا, میں نے دل میں سوچا کہ یار یہ تو بالکل فلف ہے, یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اور میں نے پھر اس پہ کوئی گھر کے گروپ میں کامنٹ نہیں کیا. جو اس کا پہلا حصہ ہے, پاکستان کے 4 موبائل سروس پرووائڈرز پر پی ٹی اے اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز, کوئی ٹیلکو کا اس میں رول ہی نہیں. ٹیلکو لائسنسڈ اتھارٹی ہے الگ سے, اس کے پاس 3G 4G کے کنیکشن ہیں, لیکن وہ پی ٹی اے کے انڈر. سو یہ موبائل نیٹ ورکس کے لیول پہ نہیں ہو رہا, یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے لیول پہ ہو رہا ہے. پہلی چیز تو یہ کلیئرفائی ہو, پہلی چیز 4 دن بھی نہیں, فائر وال کو کم از کم لگیں گے 3-4 ہفتے ٹائم لگے گا. ہاں, ابھی تو ٹیسٹنگ اگر پتہ نہیں ہو بھی رہی ہے یا نہیں بھی ہو رہی, بٹ ٹیسٹنگ میں ہی آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے گا. اس کے بعد بھائی صاحب نے فرمایا کہ آپ جو بھی انٹرنیٹ پہ غیر ناپسندیدہ مواد اس کو ہٹایا جا سکے گا, اور اس کے بعد کیا کہا, اس کے بعد ٹریس کر لیا جائے گا آپ کا, جہاں سے بھی آپ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ چلو آئی پی شائی پی تو چلو ہو جاتا ہے. ٹریس تو چلو پاسبل ہے, ہٹا نہیں سکتی حکومت. پلیٹ فارم پہ ایگزسٹ کرے گا, ٹھیک ہے, وی پی این کے تھرو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہٹانے کے لیے اسٹیٹ ریکویسٹ کرے گی فیس بک کو, ٹویٹر کو, اور وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ وہ اگر ان کو لگا کہ ٹھیک ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں, نہیں تو کہیں گے جی یہ فری اسپیچ ہے, پیار رہے گا. سو ہٹا نہیں سکتی, بلاک کر سکتی ہے. بلاک کا لفظ اس کے لیے صحیح ہے, کیونکہ اسٹیٹ ایک پرٹیکولر facebook.com کھلا ہوا ہے, facebook.com/عبدالحی بند ہو سکتا ہے فائر وال کے تھرو, یہ پاسبل ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہی کو کھول لیں گے وی پی این کے تھرو آپ, سو ایگزسٹ کرے گا, بلاک ہو سکتا ہے پاکستان, ہٹایا نہیں جا سکتا. ہٹایا جب تک ان کو نہیں کہیں گے, جب تک وہ پلیٹ فارم نہیں ہٹائے گا تب تک نہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ ایک اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ کہ ایل ٹی یوزر جو تھے, یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرائل کے دوران ان کو بڑا پرابلم ہوا تھا, واٹس ایپ ڈاؤن ہو گیا تھا, فیس بک ڈاؤن ہو گیا تھا, تو اس کی بھی کوئی سر یہ لائکلی ہے کہ پروبیبلی کوئی ٹیسٹنگ شیسٹنگ کا ہی فیز تھا, اور ابھی بھی ہے. جس سے رات کو 12 بجے کے بعد نا مجھے واٹس ایپ پہ میڈیا میرا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے 1-2 دوستوں سے پوچھا, انہوں نے کہا, لیکن وہ ایک موبائل نیٹ ورک کے ہی یوزرس کے ساتھ ہو رہا تھا, جس پہ میں نے جو میرا نیٹ ورک ہے میں نے اس سے باقیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو صحیح چل رہا ہے. سو پروبیبلی کوئی پیچھے گیم ڈال رہی ہے, اب گاڈ نوز کیا ہے, اللہ خیر کرے. آگے چلتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ایڈریس ان کا آئی پی ایڈریس اور موبائل نمبر اور موجودہ لوکیشن جہاں یہ بندہ اب بیٹھا ہوا ہے, جس طرح آپ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوکیشن تک بتائے گی, اور ایف آئی اے کو تیار رہنے کا حکم دے دیا جائے گا. ایف آئی اے بھی ریڈی بیٹھی ہے سر, ایف آئی اے ہمیشہ سے رکھنا ہے تو بات بھی, ایف آئی اے ہمیشہ سے ریڈی تھی, اور ایف آئی اے کے پاس, ایف آئی اے بہت زبردست کمال ادارہ ہے, بہت ایکٹیو ہے. بیچاروں کی کیپیسٹی وہاں پہ آ کے بند ہوتی ہے جب پلیٹ فارمز ان کو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہم نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. ادروائز ایف آئی اے بہت اپنی کیپیسٹی میں وہ بیچارے بہت زبردست کام کر رہے ہیں, سائبر کرائمز کو وہ کرنے کے لیے, بہت فرق پڑا, پیسے اکاؤنٹس نکالنے کے لیے, لوگوں کو مطلب بہت ساری بلیک میلنگ کی اتنی ریکویسٹس, ہمارے بہت سارے دوست ایف آئی اے میں پوسٹڈ تھے, مطلب بچیاں بلیک میل ہوتی تھیں, بہت مسائل تھے. بٹ ایف آئی اے ادارہ اپنی کیپیسٹی میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے. جو اس کا پہلا حصہ تھا کہ موبائل نمبر میرا نہیں خیال, لوکیشن ڈیفینیٹلی آئی پی سے آپ کی ٹریس ہو سکتی ہے, کہاں بیٹھے ہوئے وہ آپ کی لوکیشن سے پتہ چل جائے گا. بٹ موبائل نمبر کیونکہ پبلکلی لسٹڈ ڈیٹا نہیں ہے, سو موبائل نمبر کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو ٹریس کیا جائے اور آپ ایک سرٹن انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے کسٹمر نکلیں, ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس کا ہمیں ڈیٹا چاہیے, اور وہ پھر ان کی مرضی وہ دے دیں گے. آگے چلتے ہیں. لہٰذا ہر دوست اپنے سوشل میڈیا مواد کو سوچ سمجھ کر اپلوڈ کرے. شکریہ. آگے انہوں نے ایک بڑی ٹیگ لائن دی ہے, محدود رہیں محفوظ رہیں. کیا بات ہے, انہوں نے کہا نہ کوئی گل نہ کرنا, خاموش. تمام کالز ریکارڈ کی جائیں گی اور تمام کال ریکارڈنگ محفوظ ہو جائے گی. واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور تمام سوشل میڈیا پر نظر رکھی جائے گی, اور آپ کے موبائل یا کمپیوٹر ڈیوائسز منسٹری سسٹم سے مربوط ہوں گے. آگے چلتے ہیں. کسی کو بھی غلط پیغام نہ بھیجنے کا خیال رکھیں, اور اپنے بچوں کو, بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو اور یہ سمجھائیں کہ ایسا کچھ نہ کریں, اور ان کو بتائیں بھی, اپڈیٹ بھی کریں. خبردار. آگے گروپ میں سب سے زیادہ محتاط رہیں. گروپس وغیرہ میں جو چیزیں شیئر ہوتی ہیں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے, اور گروپ ممبروں کو واٹس ایپ کے نئے قواعد کے بارے میں بہت اہم معلومات بھی اب دینے جا رہا ہوں. اس میسج میں ہی ہے یہ. اب یہ معلومات جو ہے نا آپ نے بتانی ہے. انہوں نے کہا جی سنگل ٹک پیغام بھیجا گیا, ڈبل ٹک پیغام پہنچا,
جو ہم اکثر ہمیں پتہ ہے, اتنا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جب سنگل ٹک ہے تو اگلے نے ریڈ کیا ہے نہیں کیا, ڈبل ٹک ہو گیا تو بھائی اس کا نیٹ بھی چل رہا ہے اور وہ پہنچ بھی گیا, اب اس نے بلو ٹک ہوں گے تو وہ ریڈ ہوگا. 2 نیلے ٹک پیغام پڑھ لیا, 3 نیلے ٹک اس کے بعد آیا کہ حکومت نے اس پیغام کا نوٹس لے لیا. ٹھیک ہے, 2 نیلے ٹک اور 1 سرخ, حکومت آپ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. چھٹا پوائنٹ ہے 1 نیلے اور 2 سرخ, حکومت آپ کی معلومات کی جانچ کر رہی ہے. اب آپ کو تو وہ پورا جانچ پڑتال شروع کر دی انہوں نے کہ بھائی کیا سین ہے, یہ ہے کون. 7 پہ پوائنٹ ہے جی 3 سرخ ٹک جو ہیں وہ حکومت نے آپ کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اور آپ کو جلد ہی ایک عدالتی سمن مل جائے گا. سر جی یہ کی ہے سر, یہ اتنا پاکستان کا پیتھیٹک نہیں ہے تھوڑا سا زیادہ, اتنا سرخ مرچ لال مرچ, اتنا ایفیشینٹ سسٹم ہوتا نا تو ہم ادھر نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. کوئی ٹوٹل کریپ ہے, ڈبل ٹک تک کہانی ٹھیک ہے, بلو ٹک تک ٹھیک ہے, لال کی بجائے یہ بندہ ڈھونڈنا پڑنا مجھے نا پوڈ کاسٹ کے لیے کہ یہ کس نے دیکھیں بندہ بھی ٹریس نہیں ہو رہا کہ کون کہہ رہے ٹریس کر لیں گے. انیشیٹنگ پوائنٹ, فائر وال کے تھرو انیشیٹنگ پوائنٹ بہت مشکل ہے ٹریس کرنا, بٹ اگر ہوتا تو یہ ابھی تک ٹریس ہو چکا ہوتا. سو یہ کوئی واٹس ایپ نیا واٹس ایپ پاکستان کے لیے لانچ کرے جس پہ وہ یہ فیچر ڈالے تو وہ ہے, ادروائز پوری دنیا میں ایک ہی واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے. ایسا کچھ مطلب یہ فیک میسج ہے, یہ 100% فیک میسج ہے. صرف اس کے 1-2 پوائنٹس ویلڈ وہ جو ہمیں پتہ ہے, جو پتہ ہے کہ ٹریس کرنا یہ وہ نیلا ٹک ہوگا تو ریڈیبل ہو جائے گا بالکل, اور اگر سنگل ہوگا تو وہ نہیں اور پہنچا اس سے اوپر والے حصے میں بھی 2-3 پوائنٹس ویلڈ تھے, باقی سب فلاپ ہے, سب فیک ہے. وہی منسٹری کے ساتھ مربوط سسٹم, منسٹری میں 60 بندہ ہے, وہ آئی ٹی منسٹری ہے کہ وہ مائکروسافٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے, مطلب کیا کہیں گے. سو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب فلف تھا. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم, ایک اور نیا ٹاپک ہے ہمارا تھوڑا سا اس میں. یوٹیوب کے بارے میں بھی آپ کافی چیزیں جانتے ہوں گے, فیس بک, انسٹاگرام اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. سب سے پہلے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ کافی ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر, لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. کنسسٹنٹ بھی ہیں اور اپلوڈنگ بھی صحیح ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں مل رہا, مانیٹائز نہیں ہو رہا چینل. تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے کچھ. سر دیکھیں, اب پہلے زمانے تھے, تھوڑا سا میں پیچھے جاتا ہوں, ویب سائٹس کے. آپ ویب سائٹس بناتے تھے, اس پہ بلاگنگ کرتے تھے, گوگل کا ایڈسنس لگاتے تھے, پیسے آتے تھے. پھر ایک ٹائم آیا وہ چیز ہو گئی ختم. اس کے بعد آئے یوٹیوب چینلس. یوٹیوب چینلس پہ اب آپ پھر ویڈیوز کانٹینٹ کی طرف عوام آ گئی, تو آپ ویڈیو کانٹینٹ بناتے تھے, لمبے لمبے ڈرامے, پوڈ کاسٹ, یہ وہ, ان پہ لوگ دیکھتے تھے, آپ کو پیسے ملتے تھے. اب آ گئی ہے جین زی. اس وقت آپ کا سب سے بڑا کنزیومر ہے جین زی. اور جین زی کا اٹینشن سپین ہے 3 سیکنڈ, بس اتنا کم ٹائم. وہ دیکھتے ہیں 3 سیکنڈ میں پسند آئی, سوائپ اپ سوائپ اپ سوائپ اپ. میں خود اپنا اسکرین ٹائم کم کر رہا ہوں, حالانکہ نہ میں تو بننا چاہ رہے ہیں. میں بن گیا تھا, میں تو 24 گھنٹے, میرا مطلب 12 گھنٹے کا اسکرین ٹائم چلا گیا. اور کیونکہ اس میں کام کی بھی وجوہات تھی, واٹس ایپ پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا سسٹم تو واٹس ایپ پہ چلتا ہے. سو میرا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, اور بس یوں آپ کا انگوٹھا چاہتا ہے کہ اس کو سوائپنگ ملتی رہے. کانٹینٹ کی ڈائنامکس اب بدل گئی ہیں. اب آپ کا چلتا ہے شارٹ ٹرم کانٹینٹ, ریلز اور شارٹس 1 منٹ کی ڈیوریشن ہے, لیکن میں کہتا ہوں 30 سیکنڈ سے زیادہ کی نہ ہو. اچھا, اب ایک سرٹن بہت کم آڈینس ہے سر جو لمبی ویڈیوز دیکھتی ہے. یہ پوڈ کاسٹ بھی ایک سرٹن نیش ہے, آپ کی جو فین ہے وہ دیکھے گی, باقی سب دیکھیں گے شارٹس اور ریلز, اور وہیں سے وائرلٹی ہوتی ہے کانٹینٹ کی. سو اف somebody struggling with یوٹیوب, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کانٹینٹ ہے کیا, اور اس کی آپ ویلیو کیا ایڈ کر رہے ہیں. سو اگر ایگزسٹنگ نیش پہ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی ویلیو ایڈ کریں. فار انسٹنس آپ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, سو پوڈ کاسٹ میں آپ پھر کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, کیا ایسی آپ بات کریں جو دوسرا نہیں کر رہا, یا آپ کے کانٹینٹ کی ورتھ کتنی ہے. سو ایک تو کانٹینٹ ہے جس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا ہے. اس کے بعد ہیں ٹیکنیکل چیزیں. آپ کا کانٹینٹ شارٹ ٹرم ہونا چاہیے, بہت کم, 30-40 سیکنڈ سے زیادہ نہیں. پورے کا پورا آپ ضرور ڈالیں, اس کی بھی ایک آڈینس ہے, لیکن مطلب 1 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ یا 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ یا جو بھی آپ کانٹینٹ ویڈیو بنا رہے ہیں, 15 منٹ کی بھی ہے, اس میں سے ایٹ لیسٹ 15 منٹ کی اگر ویڈیو ہے تو ایٹ لیسٹ 10 اس میں سے ریلیں نکلیں 30-40 سیکنڈ کی. وہی آپ کی آڈینس کو آپ کی مین ویڈیو پہ لے کے جائیں گے. اس کے بعد سر پھر تھوڑی اور ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں, ٹیگنگس, ٹائٹلس, وڈ آئی کیو ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے, بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں.
اس پہ جا کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کیا ٹیگ یوز کر رہے ہیں. سو اس سے ریلیونٹ ٹیگس اٹھائیں. آپ کے ٹائٹل کا کی ورڈ سنو ڈیجیٹل اگر ہے تو سنو ڈیجیٹل ٹائٹل میں بھی ہونا چاہیے ویڈیو میں, آپ کے ڈسکرپشن میں بھی ہونا چاہیے, اور آپ کے ٹیگس میں بھی ہونا چاہیے. اور پھر آپ کانٹینٹ پریزنٹ کس طرح سے کر رہے ہیں. جتنے یہ وائرل یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کے تھم نیلز کلک بیٹس ہوتے ہیں. سو ان ایتھیکل ہیں, 100% کلک بیٹنگ ان ایتھیکل ہے, بٹ دیٹ ڈرائیوز اٹینشن. سو یہ ہے. اور پھر مونیٹائزیشن کے بہت سارے مارکیٹ میں آرز چاہیے کچھ تھوڑا سا, سر 4500 گھنٹے, کچھ لوگ 4500 گھنٹے اور 4000 گھنٹے اور 1000 سبسکرائبرز. اب مارکیٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے $10-15-20 لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا چینل مانیٹائز کر دیں. وہ فیک ٹریفک دیتے ہیں آپ کے چینل پہ اور چینل مانیٹائز ہو جاتا ہے. تھوڑی سی اسٹرگل کر لیں, شارٹ کٹس کی طرف. اچھا, اس سے کوئی امپیکٹ آتا ہے سر؟ وہ پھر آپ کا چینل شروع میں ہی اسپیم ہو جاتا ہے کیونکہ فیک ٹریفک ہوتی ہے. آپ مطلب آپ کی نیش پاکستان ہے, ایک دم سے امریکہ کے ویو واچ ٹائم آئے گا, سبسکرائبرز آئیں گے, اس کے بعد وہ چینل ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتا کہ یہ کہاں اسپیم ہے یا کیا ہے. وہ پھر اسپیم ہو جاتا ہے اور ایک مہینے میں کچھ بھی نہیں آیا, ایک رات میں ٹھک سے واچ ٹائم پورا ہو گیا, تو وہ پھر یوٹیوب تھوڑا اس پہ آپ کو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سین ہے. بالکل, وہ الگوریدم پھر آپ کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. سو ایک تو یہ والا نہ کریں. دوسرا جو آپ کی کنسسٹنسی ہے, جیسے سنو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ FCPs بنے ہوئے ہیں. آپ مطلب اگر آپ نے ایک ایپیسوڈ ریلیز کرنی ہے, یہ نہیں کہ منڈے کو کی, پھر ٹیوزڈے کو کی, پھر اگلے 4 دن سو گئے, پھر اتوار کو ایسے ہی کر دی. سو آپ کا کانٹینٹ سرٹن ٹائمز پہ ریلیز ہو, سرٹن ڈیز پہ, اور آپ کا اسکیجولڈ ہو کہ منڈے کو 9 بجے, وینسڈے کو 10 بجے, اور پھر فرائیڈے کو 9 بجے ہر ہفتے یہ کانٹینٹ جانا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب الگوریدم دیکھتا ہے کہ یہ ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے کانٹینٹ دے رہا ہے, وہ آپ کی پریکٹس بنتی ہے. الگوریدم آپ کو یہ فیور دیتا ہے کہ وہ پھر آپ کا کانٹینٹ پش کرنے لگ جاتا ہے, ریکمنڈیشنز میں جانے لگ جاتا ہے. سو اف آپ بھی یوٹیوب کو فیور دے رہے ہیں کہ آپ ایک سرٹن ٹائم پہ کانٹینٹ دے رہے ہیں, اور یوٹیوب پھر آپ کو یہ فیور ان ریٹرن کرتا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ ریکمنڈیشن میں جاتا ہے. آپ 3 مہینے صرف یہ اسکیجولڈ کانٹینٹ کی پریکٹس کریں. اچھا, 3 مہینے. اس کے بعد آپ اپنے کانٹینٹ کی انالیٹکس میں جا کے ریکمنڈیشن کا ریشو دیکھیں. اگر وہ نہ بڑھا تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM کر کے. اچھا جی, کیا بات ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اگر دیکھیں گے اور پرو ٹپ ہے ہی کہ پوڈ کاسٹ پہ بھائی آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM میں, سمجھ رہے ہیں, بس بات بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ان سے, اللہ آپ کو جو ہے لوگوں کی دعائیں لگیں ہمیشہ. اچھا فہد بھائی, کیا واقعی یوٹیوب سے اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں, گھر, محلات اور ٹورز اور سینز اور یہاں یہ سب اسپانسرز ہیں؟ سر پہلے کمائے جا سکتے تھے. یوٹیوب پیسے آپ کو دیتا ہے پر 1000 ویوز پہ. آپ کو 1000 ویوز جب آپ کی ویڈیو پہ آتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب ایکس اماؤنٹ پے کرتا ہے ہر 1000 ویو پہ. ٹھیک ہے. پاکستان میں یوٹیوب نارملی پے کر رہا ہوتا ہے 0.12 سینٹس, 0.45 سینٹس, 0.7. بہت ریئر کیسز میں جو اس کو ہم کہتے ہیں RPM, بہت ریئر کیسز میں آپ کا RPM اور RPM بالکل آپ کا RPM نا, ریونیو پر مائل, 1000 ویوز پہ جو آپ کو ریونیو ملتا ہے وہ $1 میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. 99% پاکستانی یوٹیوب چینلز کا وہ لیس دین 1 سینٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یوٹیوب ڈیسائیڈ تب کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھی کہاں پہ جا رہی ہے. امریکہ, US, UK, کینیڈا سے اگر زیادہ ہوگا, بالکل CPM بھی زیادہ, وہاں سے اگر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پیسے زیادہ ملتے ہیں. سو بہت سارے ایسے ولاگرز جو اوورسیز پاکستانی کو کیٹر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ بھی پیسے زیادہ اوورسیز پاکستانی بھی دیکھیں اور وہاں کی انٹرنیشنل آڈینس بھی دیکھے تاکہ ہماری جو CPM RPM بڑھے. بالکل, وہ بیسیکلی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. لوکل مارکیٹ میں پیسے کم ہیں. ایک زمانہ تھا جب بہت اچھے پیسے تھے, جب مارکیٹ سیچوریٹڈ نہیں تھی. لوگوں نے مطلب ابھی بھی نیوز چینلز, ٹی وی چینلز کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ روپیہ مہینے کا یوٹیوب سے کماتے ہیں. جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں, جو ڈراموں کے ہیں, اور بہت سارے نیوز چینلز بھی. پیسے تو ہیں, ڈپینڈس آن یور کانٹینٹ. اور مطلب سبسکرائبرس پہ نہیں ہوتا, اٹس آل اباؤٹ ویوز. سو میں نے ایسے میں یوٹیوب چینلز کو دیکھ چکا ہوں جو جن کے 45,000 ایوریج ویوز ہیں, لیکن وہ مہینے کا $8-9-10,000 کما رہے ہو, کیونکہ ان کی ٹارگٹ آڈینس ہے ہی باہر کی. سو وہ اوورسیز پاکستانی اس کو ٹارگٹ کریں. ان کے ویوز کم ہے لیکن ان کا RPM $4, 5, 6 $6 تک جاتا. سو پیسے تو ہیں, لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ یہ مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, سو آپ
پیسے تو انٹرنیٹ سے ہمیشہ کمائے جاتے رہیں گے. کون کون سے پلیٹ فارم سے کمائے جا سکتے ہیں؟ سر فیس بک آپ کو ڈائریکٹ کانٹینٹ پہ پیسے دیتا ہے. پاکستان میں مونیٹائزیشن بند ہے, لیکن جگاڑو قوم ہے باہر سے ہو رہی ہے. اور ابھی اگر آپ کے کانٹینٹ کی کوالٹی اچھی ہو تو فیس بک پچھلے 6 مہینے سے پاکستانی اکاؤنٹس کو بھی اپروو کر رہا ہے. اچھا. بہت سارے ریجیکٹ بھی ہوئے, لیکن 3-4 کیسز میرے اپنے ہاتھ سے ہوئے جو اپروو ہوگی مونیٹائزیشن کی, جن کا کانٹینٹ کوالٹی کا تھا. جی جی. فیس بک اور یوٹیوب آپ کو کانٹینٹ پہ پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انسٹاگرام نہیں دیتا. انسٹاگرام پہ اگر آپ کی اچھی فالوئنگ ہے تو آپ جیسے کرتے ہیں انڈورسمنٹس اور اس طرح کی چیزیں وہاں سے. اور اس کے بعد ہے ٹک ٹاک. ٹک ٹاک آپ کو پاکستان میں مونیٹائزڈ نہیں ہے. ٹک ٹاک صرف یو ایس اے میں مونیٹائزڈ ہے. بہت سارے لوگ ٹک ٹاک کے یو ایس کے اکاؤنٹس خرید کے ان کو پاکستان میں رن کرتے ہیں اور ان سے پیسے کماتے ہیں. اچھا. سو یہ ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. اس کے بعد انٹرنیٹ بہت واسٹ دنیا ہے. سب سے بہترین اسکل ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. آپ ڈیجیٹل جب ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو ہم اس مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں جو اوور آل انٹرنیٹ پہ ہے, جس میں آپ کی ویب سائٹس کی ایس ای او ہے, جس میں آپ کے گوگل کے ایڈس, فیس بک کے ایڈس, انسٹاگرام کے ایڈ, ٹک ٹاک کے ایڈز, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. سو اس اسکل کو سیکھیں. اب پھر اسکل کو سیکھنے کے بعد انٹرنیٹ پہ بے شمار فری میں کورسز بھی پڑھے ہوئے ہیں, آپ لیں وہاں سے, یوٹیوب پہ جائیں. ان کو سیکھنے کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے, آپ اپنا ایک ای کامرس کا اسٹور بنائیں. ٹھیک ہے. تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریں کون سی پروڈکٹس چل رہی ہیں, آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ٹریننگس کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت اچھا کوئی اسکل آتا ہے آپ اس کو آن لائن بیچ سکتے ہیں. جیسے قرآن اکیڈمیز ہیں, بیسک اسکل ہے. وہ تمام لوگ جو ٹیک فرینڈلی نہیں ہیں وہ یہ اسکل آن لائن بیچ کے آن لائن کلاسز کر سکتے ہیں. مطلب لرننگ کی مارکیٹ پہلی ہے ای کامرس کی, پروڈکٹس بیسڈ. دوسری لرننگ کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد سروسز بیسڈ بزنسز ہیں, گرافکس, ویڈیوز ایڈیٹنگ, آن لائن فائبر پہ, اپ ورک پہ. آپ کے پاس صرف اسکل ہونا چاہیے اور پھر آپ کے پاس ایونیوز بہت زیادہ ہیں. مطلب کوئی بندہ 2024 میں کہتا ہے کہ اگر میں نے انٹرنیٹ سے 1 روپیہ نہیں کمایا تو پھر یہ اس کا قصور ہے, کیونکہ آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں. اور اب سوری بات لمبی ہوگی, اے آئی آ گیا ہے, گرافک ڈیزائنرز کو مڈ جرنی مل گیا ہے. بہت سارے اے آئی کے ایسے ٹولز ہیں جو ویڈیوز 1 منٹ میں ایڈٹ کر دیتے ہیں, ریلز نکال دیتے ہیں, کیپشن انگلش میں ڈال دیتے ہیں. سو آپ کا کام بہت آسان ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا اپنے اسکل پہ کام کر لیں, ہر قسم کا اسکل آپ کو انٹرنیٹ پہ فری آف کاسٹ مل رہا ہے. یوٹیوب پہ آپ جائیں, آپ کو فری میں کورسز ملیں گے, سب ملیں گے, کسی سے نہ خریدیں, کچھ بھی نہ کریں. تو سر یہ جو اسکیم چلتا ہے مارکیٹ میں ای کامرس کا, اور یہ کورسز جو بکتے ہیں گاڑیاں دکھا کے, وہ کیا سر یہ 100% اسکیم ہوتا ہے. اگر کوئی, میں پچھلے دنوں میں نے ایک ٹریننگ لانچ کی اور میں نے اس کے پرومو میں لوگوں کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اچھا. اور مجھے لوگوں نے کہا, جو میرے دوست تھے آگے پیچھے کورسز والے, انہوں نے کہا ان کو اور میں ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں پرومو میں نا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسکل چاہیے تو آپ سیکھیں, پیسے راتوں رات کمانے ہیں تو دس از ناٹ فار یو. آپ کو ایک اسکل, ہاں. اور اس پہ بھی 2-2.5 لاکھ انسٹاگرام پہ میرے ویوز ہیں, وہ پھر شاید چلا بھی اس لیے. میں نے ان کلیئر کٹ کہا کہ آپ کو یہ اسکل مارکیٹ میں یا جاب لینڈ کرنے کے لیے فری لانسنگ میں ہیلپ دے گا. مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ تم مرسیڈیز سے اترو, فون لگاؤ کان کے ساتھ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یوں پیسے آئیں گے. میں نے کہا یار وہ کر تو میں سکتا ہوں, اور مطلب پھر تھوڑی سی اپنی آپ کی ایتھکس ہوتی ہیں. کورس دینے کو میں فری میں بھی دے سکتا تھا, لیکن فری میں جو لوگوں کو چیز ملتی ہے اس کی وہ ویلیو نہیں کرتے. سو ہم نے اس کی بڑی منیمل سی وہ رکھی, اور میں نے کہا کہ بھائی دس از ناٹ یور شارٹ کٹ ٹو منی. یہ جو تمام لوگ بیچ رہے ہیں یہ ہے شارٹ کٹ ٹو منی. اور سر میرا بچہ میرے پاس کام کرتا تھا, اس نے بہت مشہور ایک ای کامرس کے بھائی تھے, ان کا 30,000 روپے کا کورس. جی بڑا مہنگا ہے, تو 1.5-2 لاکھ روپے کا کورس سر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ آپ 5,000 سے زیادہ روپے مت اسپینڈ کریں سوشل میڈیا سیکھنے کے لیے, کسی بھی اسکل کو سیکھنے کے لیے جو آن لائن آپ سیکھ رہے ہیں. اب ان کورسز والے پھر آپ کے نیچے آ کے گالیاں دیں گے اور وہ, لیکن اس میں سر بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 30,000 کا وہ کورس تھا. میرے لڑکا میرے پاس کام کرتا تھا, اس نے لیا, اور میں نے ایسے ہی ایک دن, وہ ریکارڈڈ تھا, اور میں نے ایسے وہ بیٹھا ہوا تھا, کلاس لے رہا تھا, تو میں نے کہا ذرا دکھا, میں تو دیکھوں کیا سکھا رہے ہیں ایسے, میں بھی سیکھ لوں تھوڑا سا اس سے. سر اس میں کچھ بھی نہیں تھا. مطلب اٹ واز لائک وہ یوٹیوب پہ نا اس سے بہتر کورسز ہیں. اور میں ای کامرس نہیں آتی مجھے, میں ڈیجیٹل کا ہوں, میرے سے آپ ایڈس لگوا لیں, میرے سے اسٹورز بنوا لیں, لیکن ای کامرس کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ, جس میں آپ سرچ کرتے ہیں کہ یار اس مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کی ویلیو ہے. جب آپ کے پاس پروڈکٹ صحیح نہیں ہوگی تو آپ اسٹور بھی بنا لیں گے, ایڈ بھی رن کر لیں گے, اس کی سیلز نہیں آئیں گی. سو مجھے ایڈ تو ہم لگاتے ہیں,
اسٹورز بھی بنانے آتے ہیں, گرافکس بھی آتے ہیں. مجھے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں آتی تھی. میں نے اسی چکر میں اس کو کہا کہ بیٹا دکھا ذرا کیا. اس میں پروڈکٹ ہنٹنگ تھی نہیں اس کورس, اس میں سب کچھ وہ تھا جو پہلے سے آتا ہے. اور 30,000 روپये. میں نے کہا یار تو 30,000 نہ لیتا ہے تو میرے سے سیکھ لیتا. اس نے کہا سر یہ تو میرے ساتھ وہ 4 سال سے کام کر رہا ہے, قاسم اس کا نام ہے. اس نے کہا سر یہ تو مجھے بھی آتا تھا. اور پھر اس نے پرفیومز کا ایک بزنس لانچ کیا اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا, سو وہ پرفیومز اور اپنا 30 نکال لیا. ہاں اس نے اپنے 30 نکال لیے. بٹ ای کامرس میں بھی جب آپ جائیں تو ایٹ لیسٹ آپ, اور کوئی جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے, آج آپ یہ لیں گے, کل آپ صبح V8 لینے چلے جائیں گے, یہ نہیں ہے پاسبل. دنیا میں سر کچھ بھی نا اوور نائٹ نہیں ہوتا. یہ جیسے تمغے کی آپ نے بات کی, ایسے تو نہیں ہوا میں صبح اٹھا مجھے تمغہ مل گیا. مطلب میں 2000 when I was 19 میں تب سے کام کر رہا ہوں. میں یونیورسٹی میں گیا تو میرے والد صاحب نے میرے پہلے سیمسٹر کی فیس دی. اس کے بعد میں نے کہا یار ابو سے اب پیسے لیتے ہوئے شرم آتی ہے, تو میں نے جاب شروع کر دی. میں صبح میں پڑھتا تھا, شام میں کام کرتا تھا, اور میں نے اپنی ساری فیسیں دیں. سو کوئی بھی بندہ, اگر آپ ادھر بیٹھ کے پوڈ کاسٹ ہوسٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوا کہ آپ صبح اٹھے, آپ کو سننے والوں نے کہا جی آ جائے آپ کے ساتھ. وہ سو ہر بندے کی اسٹرگل ہے. بالکل. جو یہ دکھا رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں, اسٹرگل ان کی بھی ہے, ان کی اسٹرگل, لیکن یہ مس گائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. اسٹرگل دوسری ہے. ہاں وہ بھی ہے. ان کے زیادہ پیسے ہیں کورسز سے رادر دین دا اسکل. سو ایٹ لیسٹ, اور ایسے سیانے ہیں کہ اپنا پرومو لگاتے ہیں, نیچے کامنٹس بند کر دیتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ ہے. سو وہ آپ سر آپ کو فری میں نا انٹرنیٹ پہ بڑے سے بڑا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, بڑے سے بڑے کورسز پڑے ہوئے ہیں, آپ اس کی طرف چلے جائیں. اگر آپ کے پاس فالتو پیسے ہیں تو وہ پھر لگائیں. بسم اللہ. ہاں ہمارے پاس نہ آئیں, ہمارا تو چل رہا ہے نظام. اور میں نے بھی سکھانا صرف اس لیے شروع کیا کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ سکھائیں. پی ٹی وی پہ, پاکستان کے ٹیلی ویژن, نیشنل ٹیلی ویژن پہ میں جاتا ہوتا تھا. لوگ سر اس بات پھر لمبی ہوگی, اس میں بھی انٹرسٹنگ پارٹ یہ تھا کہ ہم شو پہ جاتے تھے نیشنل ٹیلی ویژن پہ, تو لوگ سوال پوچھتے تھے واٹس ایپ پہ, اور ہم اسی وقت آن ایئر ان کو جواب دیتے تھے. ابھی بھی وہ ہوتا ہے سیگمنٹ. سر لوگوں کو بیسکس واٹس ایپ پہ مجھے پرائیویسی نہیں لگانی آتی, یہ سوال ٹی وی پہ ہو رہے ہوتے تھے, اور لیا سے اور دور دراز کے علاقوں سے. اس بندے کو جب آپ یہ کہیں نا کہ یار یہ میں نے پیسے کمانے, اور آپ اسے کہیں یہ دیکھو میں ای ٹرون سے اتر رہا ہوں, یہ میرے پاس فون ہے, یہ ہے, وہ دے دے گا, وہ زیادتی ہے. سو ہم نے بھی سکھانا صرف اس لیے شروع کیا کہ لوگ کہہ رہے تھے. میں دے فری میں بھی سکتا تھا, لیکن میں نے کہا فری میں لیں گے تو فار گارنٹی لیں گے, تو میں نے اس کے پیسے بہت کم رکھے. 3500 روپے ہم نے رکھا, تاکہ ہم نے کہا کہ کوئی 15, 20, 30 ہزار والی گیم نہ ہو. اگر آپ کو نہیں پسند آتا آپ پیسے واپس لے لیں. کیا بات ہے, یہ بھی آپشن ہے. یہ آپشن ہے, پیسے واپس لے لیں. سو تاکہ منجن سیلرز نہ بنے. ہاں تاکہ سر ملک کا کورس لیجیے. ہاں کورس کی بجائے وہ لرننگ ایکسپیرینس ہے, اور وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے. وہ پیسے کمانے کا شارٹ کٹ نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف اسکل ہے. وہ بچے جو یونیورسٹیوں کے ہیں, جو ایف ایس سی میں ہیں, وہ سیکھ لیں, ساتھ اپنا آن لائن کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز نہیں پسند آتا تو پیسے واپس لو. ہم نے صرف سکھانے کے لیے ایک چیز بنانی تھی اور وہ بنا دی. کیا بات ہے سر. فہد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ آئے اور آپ نے تمام تر چیزیں بہت ہی کمال قسم سے جو ہے اپنے ایکسپلین بھی کی ہیں. تو سر اسی کے ساتھ میں اپنے جو آڈینس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں, تو یوٹیوب اور مختلف پلیٹ فارمس پہ وہ چیزیں اویلیبل ہیں, فری آف کاسٹ ہیں. اور اگر کہیں پہ پرائس ہے بھی تو $5-10 ہے, وہ دیں, بجائے کہ آپ اتنے بڑے بلک میں کورسز لیں اور پھر بیٹھ کے کچھ بھی نہ کریں. تو اسی کے ساتھ عبدالحی آپ کا ہوسٹ جو ہے اجازت مانگتا ہے آپ سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.